جو لوگ، جو قومیں، جو گروہ، جو جماعتیں محدثین کی لائن کو چھوڑ کر، فقہا کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی الگ ڈنڈی بناتے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ بگڑ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اختلاف کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اگر اختلاف ہو گیا، مثال کے طور پر مانا اختلاف ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اب اس اختلاف کی آڑ میں کسی کی پگڑی کو اچھالنا، یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ بنو قریظہ کے موقع پر کائنات کے تاجدار نے ایک چھوٹا سا وفد مدینہ سے روانہ کیا اور ان کو مسجد نبوی میں بلایا۔ اختلاف کی حقیقت میں آپ کو بتلاؤں، فرمایا جاؤ بنو قریظہ، تم نے پہنچنا ہے ایسی حالت میں کہ عصر کی نماز تم نے وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ پابند بنا دیا، چھوٹا سا وفد اور صحابہ کی جماعت کا وفد، اور بھیج کون رہا ہے؟ پیغمبر، اور ان کو سمجھا رہا ہے کہ تم نے یہاں سے سفر شروع کرنا ہے اور بنو قریظہ پہنچ کر تم نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ اب کیا ہوا؟ وفد چلا، راستے میں نماز عصر کا وقت ہوا۔ ایک نے کہا نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے نے کہا ہمیں پیغمبر نے تاکید کی ہے کہ نماز عصر ہم نے بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب ہمارے بھائی ہیں، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، یہ آراء کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف میں پڑھ کر ایک دوسرے سے مت جدا ہو جاؤ، ایک دوسرے کو کاٹ کر مت کھاؤ، یہی تو تباہی ہے، یہی تو بربادی ہے اس امت کی۔ اسلام تو محبت کا دین ہے، پیار کا دین ہے، اور وہ پیار ہی بتلاتا ہے، محبت ہی سکھاتا ہے۔ اگلی بات، دو گروہ ہوئے، ایک نے کہا ہم نماز عصر یہاں پڑھیں گے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ نے کہا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ اب ایک کے نزدیک رب کا حکم اور دوسرے کے نزدیک پیغمبر کا حکم، کہ پیغمبر نے ہمیں تاکیداً فرمایا ہے کہ تم یہاں سے سفر شروع کرو، بنو قریظہ میں جا کر نماز عصر ادا کرو۔ اب ایک نے پڑھ لی، ایک وفد چھوٹا سا دو گروپوں میں بٹ گیا۔ ایک نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، پیغمبر نے ہمیں تاکیداً اس لیے کہا تھا کہ سفر اتنی جلدی کرو، نماز عصر وہاں تمہیں مل جائے۔ اب کیا ہے، یہاں رائے آ گئی، ایک کی رائے آ گئی، دوسرے کی بھی رائے آ گئی۔ اب ایک نے اپنی رائے کو دلیل کے ساتھ دوسرے کے سامنے رکھا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز کو قضا مت کرو، اور پیغمبر کی تاکید کا، پیغمبر کے فرمان کا منشا یہ تھا کہ بر وقت وہاں جا پہنچو تاکہ تمہیں رات نہ ہو جائے۔ اب یہ بات وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں نا، ایک رائے پیش کر رہے ہیں پیغمبر کی حدیث بیان کرنے کے بعد کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ تم اتنی جلدی کرنا کہ نماز عصر وہاں جا کر ادا کرو۔ اب ہمیں راستے میں نماز قضا ہو رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم قضا کریں، ہم یہاں نماز ادا کریں، نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنا سفر جاری کریں گے۔ ایک طبقے نے پڑھ لی اور ایک طبقے نے نہ پڑھی۔ اب یہ واپس آئے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ آقا ہمارا رائے کا اختلاف ہوا تھا اور آپ نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا کہ تم نے مدینہ سے سفر شروع کرنا ہے اور اتنی جلدی پہنچو، قریظہ جا کر نماز عصر ادا کرو، لیکن ہمیں نماز عصر کا وقت راستے میں ہو گیا، ہم نے نماز پڑھ لی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا دونوں ہی ٹھیک۔ کیا کہا؟ دونوں ٹھیک۔ کیوں؟ وہاں رائے کا اختلاف تھا۔ ہم یہ کہتے کہ 1400 سال سے
जो उलमा के मुसलमानों के हल्के में हदीस की किताबें या फिक़ह की किताबें लिखी आ रही हैं, हमने उस किताबों में देखा तो हमें ये ईद तीसरी नहीं मिली। अगर तुमने बना ली है पैगंबर की मोहब्बत में विलादत के मौका पर अपनी खुशी का इजहार करने के लिए, ये तुम्हारा अपना तरीका है, ये तरीका तुम्हें मुबारक। अगर तुम्हारे तरीके से कोई इख्तिलाफ करता है, इत्तिफाक नहीं करता, उसको हिट मत करो। हिट करना के कहाँ का उसूल है? ये कौन सा अखलाक है कि जो तुम्हारी राय को न माने तुम उसे हिट करना शुरू कर दो? मानो, मनाओ, जो करना करो, तुम्हारे दलाइल अपनी जगह, हम तो अपनी बात करते हैं, अपने अकाबिर की बात करते हैं कि इस्लाम एक सादा सा दीन है, बड़ा ही सादा सा दीन है। और मुहद्दिसीन ने तमाम कवायद व ज़वाबित नकल करने के बाद हर इबादत के अलग अलग मसाइल लिखने से पहले बाब कायम कर दिए। और बाब आप जाकर ढूंढो, इस्लाम के मुतल्लिक अगर ईद तलाश करनी है, वो ईद बाबुल ईदैन मिलेगा, बाबुल ईदात नहीं मिलेगा। बस सीधी सी है, तुम्हारी अपने राय है, तुम्हें मुबारक। हमारे बड़ों की राय है, वो हमने उसको फॉलो कर लिया।